میں بھی نقش لکھ دیتا ہوں لوگوں کو، دم بہت کم کرتا ہوں، بلکہ کرتا نہیں، اس سے بچتا ہوں۔ اس کی اپنی ایک وجہ ہے، لیکن میں جو کچھ کرتا ہوں اس میں ایک چیز جو میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ مجھے من جانب اللہ عطا ہوئی۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جماعت کے ابتدائی دنوں میں اللہ کریم کی طرف سے عطا ہوئی۔ میں نے حضرت شیخ المکرم کے سامنے پیش کی کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ تمہیں عطا ہوئی ہے، تم کیا کرو، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ میں کروں گا، فرمایا یہ تمہیں عطا ہوئی ہے، تم کیا کرو۔ میں جنگل میں ڈیرے پہ رہتا تھا، حضرت کو وہ جگہ بڑی پسند تھی، اکثر گرمیاں گزارتے تھے، پہاڑ پر تھی، ٹھنڈی جگہ تھی۔ وہیں سے جماعت کی ابتدا بھی ہوئی اور پہلے 2-3 اجتماع وہیں ہوئے۔ گاؤں کو آنے کے لیے 2-3 میل جنگل سے گزرنا پڑتا ہے، وادی سے گزرنا پڑتا ہے، نالا ہے، ایک طرف راستہ ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میں اس راستے پہ جا رہا ہوں، سامنے سے ایک بہت بڑا اژدہا آ گیا، سر اٹھا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری زبان پر وہ آیے کریمہ جاری ہو گئی، میں پڑھتا رہا اور اسے دیکھتا رہا، تو آہستہ آہستہ وہ پھٹنا شروع ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے پٹھوں سے کوئی بہت بڑی چیز بن کر بنائی گئی اور وہ ایک ایک پٹھا الگ ہو رہا۔ میں پڑھتا رہا، وہ کھلتا رہا، وہ پٹھے الگ الگ سے ہو گئے، میں پڑھتا رہا، پھر ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے، بالآخر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آیے کریمہ مجھے یاد رہ گئی۔ میں نے حضرت جی کی خدمت میں عرض کی، فرمایا یہ من جانب اللہ ہے، لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے کے کام آئے گی، یہ کیا کرو۔ میں جو تعویذ دیتا ہوں اور جس سے لوگوں کو شفا بھی ہوتی ہے وہی آیے کریمہ لکھتا ہوں، لیکن میں الفاظ لکھتا نہیں، الفاظ پڑھتا ہوں اور لکیریں ڈالتا جاتا ہوں۔ لکھی ہوئی صرف لکیریں ہوتی ہیں، اس کی بھی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں آیہ کریمہ صاحب لکھ کر دوں گا تو بہت سے ساتھی اسے نقل کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی عاقبت کو چھوڑ کر پیر بن کر بیٹھ جائیں گے۔ سانپ کے کاٹے کا دم سید احمد سرہندی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو من جانب اللہ القا ہوا تھا، اور وہ جب تک حیات رہے ان کے پاس رہا، ان کے وصال کے بعد کسی کو نہیں ملا۔ اللہ کریم نے وہ بھی مجھے عطا فرمایا اور میں نے اپنے شیخ کے سامنے وہ بھی پیش کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ پہلے یہ نعمت ان کے پاس تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ گئی۔ تمہارے اور ان میں ایک فرق ہے کہ یہ رہے گی تو ایک ہی بندے کے پاس، لیکن تم اگر کسی اور کو اس کی اجازت دے دو تو پھر اس سے اثر ہوگا، پھر تم سے نہیں ہوگا، رہے گی دنیا میں ایک بندے کے پاس۔ لیکن یہ فرق ہے کہ تم کسی کو اجازت دے سکتے ہو
لیکن اگر جس کو اجازت دو گے پھر اس کے پاس رہے گی، پھر تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کی اثر آفرینی بھی من جانب اللہ عجیب و غریب ہے۔ یہاں ہمارے علاقے میں بے شمار قسمیں ہیں سانپوں کی، ایسے بھی ہیں جو بے ضرر ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جس کے کاٹے کا کوئی علاج نہیں، لمحوں میں بندہ مر جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ کاٹ لیں تو ہر مسام سے خون جاری ہو جاتا ہے، اتنا پتلا ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ کاٹ لیں تو خون خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پورے جسم میں جم جاتا ہے۔ یہاں اجتماع ہو رہا تھا، میرا چھوٹا بیٹا عبدالرقیب یہاں سے عشاء کے ذکر کے بعد نکل گیا گھر والوں کے جانے سے پہلے۔ گھر کے ساتھ ہی کچھ 100 گز کے فاصلے پر کچھ لڑکے بیٹھے تھے، اس کے کوئی کلاس فیلو تھے، کوئی دوست تھے، ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک بڑا سا پتھر تھا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس پتھر کے نیچے کہیں سانپ تھا، اور وہ سانپ سخت زہریلی قسم کا تھا۔ حالانکہ اس نے بوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس نے ٹخنے کے قریب بوٹ سے اوپر کاٹ لیا۔ اس نے لڑکوں سے کہا مجھے فوراً گھر پہنچاؤ۔ وہ تو ہلنے جلنے کے قابل بھی نہ رہا، وہ اسے لے کر اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر میں نمک موجود تھا، اس نے نمک تھوڑا سا چاٹا۔ گھر والوں کے جانے تک کچھ قدر افاقہ تھا۔ یہاں بھی خبر ہوئی، کچھ 4-5 اچھے ڈاکٹر بھی یہاں اجتماع میں تھے، لیڈی ڈاکٹرز بھی تھیں۔ ان سب نے مجھ سے بہت اصرار کیا کہ اسے فوراً لاہور پہنچائیں، اس کا یہ کریں وہ کریں۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، وہ نمک کھا رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ کمال ہے، سخت زہریلے سانپ نے کاٹا ہے، سانپ کے کاٹتے ہی بندہ نڈال ہو کر گر گیا، 7 فٹ کا جوان ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کچھ بھی نہیں۔ صبح تک الحمدللہ وہ ٹھیک تھا۔ پھر وہ ڈاکٹروں نے بھی اتنا نمک دم کروایا اور لے گئے۔ تو کسی چیز سے کاٹنے سے بھی جو تکلیف ہوتی ہے اس کا وہ علاج ہے۔ اب یہ ڈینگی آ گیا تھا لاہور میں، تو ساتھی نمک دم کروا کے لے جاتے رہے، جس مریض کو دیتے اس کا بخار اتر جاتا تھا۔ میرے خیال منوں کے حساب سے دم کروا کے لے گئے۔ تو اب تو انہوں نے علاج ہی بنایا ہوا ہے، جسے بخار ہو تھوڑا سا نمک چٹا، کیونکہ یہ بھی خون کے ذرات کو متاثر کرتا ہے، اور سانپ کا زہر بھی خون کے ذرات کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی میرا پیشہ بن گیا یا میں اس کی وجہ سے شہرت پاؤں۔ ایک خدمت خلق ہے اور من جانب اللہ ہے، ہوتا رہتا ہے۔ شرعاً دم کرنے یا تعویذ دینے کا معاوضہ لینا جائز ہے، اس لیے کہ یہ علاج ہے، اور علاج کا معاوضہ معالج کے لیے جائز ہے لینا۔ لیکن مجھے چونکہ ضرورت نہیں، اللہ نے بہت دے رکھا ہے، میں کسی سے اس کا کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ میں تو جانتا بھی نہیں لوگوں کو کتنے روزانہ آتے ہیں، کون کون کیا تعویذ لے جاتے ہیں، کبھی نہیں پوچھا۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بہت سے نئے لوگ مانوس ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں، ذکر میں آ جاتے ہیں، عقائد کی اصلاح ہو جاتی ہے، ایک حد تک اعمال کی اصلاح۔ میں سمجھتا ہوں یہی معاوضہ اس کا کافی۔
لیکن ان میں ایک عجیب شرط ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ یا طبی علاج کوئی کرا رہا ہے تو کراتا رہے، تعویذ پیتا رہے، لیکن اگر کسی سے دم کرائے گا اس کے اوپر یا کوئی اور تعویذ پیے گا یا کوئی اسے بتا دے خود یہ آیت پڑھ کر دم کیا کرو، تو پھر ذمہ داری اس کی ہے جو اوپر سے دم کر رہا ہے، پھر اس کا اثر یکدم ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے ختم ہوتا ہے جیسے یہ تھا ہی نہیں۔ اس میں کئی تجربات ہوئے ہیں، دو میں آپ کو مثال کے طور پر سناتا ہوں۔ ہمارے پڑوس میں ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، اسے کہیں گلی پر کسی باولے کتے نے کاٹ لیا، معمولی سی خراش آئی، لیکن دنوں میں ہی اس پر بولے پن کا دورہ پڑ گیا، اور جب وہ پوری طرح بیماری اس پر مسلط ہو گئی تو انہوں نے آ کے شور کیا، رات کا وقت تھا، کہ مغرب کے بعد عشاء کے قریب وقت تھا، تو میں وہاں گیا تو وہ بالکل بولی ہو چکی تھی۔ اس کا بھی دم کرتا ہوں میں، تھوڑا سا نمک دم کر کے زبردستی اس کے منہ میں ڈالا، نمک حلق سے نیچے گیا تو وہ ٹھیک ہونا شروع کی، اور میرے بیٹھے بیٹھے ٹھیک ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو۔ کھانا مانگا، پانی مانگا، ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ وہ جب بیمار ہوئی تھی تو اس کا بیٹا کہیں بھاگ گیا، یہاں سے 8-7 میل پیدل جنگل سے جا کر ایک گاؤں میں ایک پیر صاحب اس کا دم کیا کرتے، ادھر بھاگ گیا، وہاں سے نمک دم کروا کے لایا، کوئی سحری کے قریب وہ واپس پہنچا، آتے ہی اس نے وہ نمک اسے چٹا دیا، جیسے وہ نمک حلق سے نیچے گیا وہ جیسے تھی ویسی ہو، وہ اثر ختم ہو گیا۔ پھر بھاگے آئے، میں نے کہا اب کچھ نہیں، مجھ سے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ جانے تم جانا۔ وہ بیچاری 2 دن تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یہاں قریب ایک ڈیرہ ہے، وہاں کا ایک لڑکا تھا، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی تھا، عزت بھی کرتا تھا، اس کی بہن کو سانپ نے ڈس لیا، وہ نمک دمن کروا کے لے گئے، اسے کھلاتے رہے، الحمدللہ ٹھیک ہوگی، وہ ابھی زندہ ہے۔ خود اس کو رات کو سانپ نے ڈس لیا تو وہ نمک تو ان کے گھر میں موجود تھا، اس نے نمک رکھا، نیم بے ہوش سا ہو گیا، زہریلا سانپ تھا، انہوں نے منہ میں نمک ڈالا، چند منٹوں میں ہوش آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اس نے کہا یار قرآن مجید لے آؤ، مجھے میرے پیروں نے ایک آیت بتائی تھی کہ وہ پڑھ کر دم کرنے سے سانپ کا کاٹا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لائٹ جلائی، قرآن مجید لے آئے، وہ تلاش کر کے کسی پارے کی صورت میں تھی، وہ آیت نکالی، جتنی دفعہ پیروں نے کہا تھا پڑھی، اپنے اوپر دم کیا، پیچھے گر گیا، اٹھا کر بھاگے، 2-3 میل پہ اسپتال تھے، انہوں نے کہا یہ تو کب کا مر چکا ہے۔ اس پھونک مارنے کے ساتھ ہی نمک کا اثر ختم ہو۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل میرے پاس ایک فیملی آئی، میاں بیوی بچے تھے ان کے ساتھ، وہ خاتون بڑی پریشان تھی کہ مجھے جنات تنگ کرتے ہیں اور ایسا پریشان کرتے ہیں، میں بتا بھی نہیں سکتی، آج رات بھی میں 3 بجے تک جاگتی رہی ہوں، سو بھی نہیں سکتی، بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، اور میں تعویذ بھی لے گئی تھی، مجھے آرام نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم تعویذ بھی استعمال کرو اور آرام نہ؟ یہ تو ہو سکتا ہے
کہ آہستہ آہستہ آرام ہے، لیکن تکلیف تو کم ہونی چاہیے، بڑھنی تو نہیں، تمہاری بڑھ کیوں گئی؟ تو میں نے پوچھا تم نے ان تعویذوں کے اوپر اور کسی سے کوئی دم شم تو نہیں کرایا؟ ہاں، میں ایک ساتھی کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے دم بھی کر دیا اور ایک دعا بھی بتائی، وہ بھی پڑھ کر پھونک دیا۔ تو میں نے کہا یہ پھر اس ساتھی کی ذمہ داری ہے، تعویذوں کی بات تو ختم ہو گئی، پھر تو اس کی ذمہ داری ہے۔ اب میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس شہر سے آئی ہو اور وہ کون سا ساتھی تھا، اگر پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں پوچھا کہ جب بندہ متعین ہو جائے گا تو میرے دل میں اس کی طرف سے کدورت آئے گی اور اس کا زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اجماعی طور پر اس لیے بتا رہا ہوں جی وہ تو اپنے حلقے کا تھا، اپنا بڑا بزرگ ساتھی ہے۔ میں نے کہا جی اپنے حلقے کا ہو یا بیگانہ ہو، جب اس نے آپ کا علاج کیا پھر ذمہ داری اس کی ہے۔ دکھ ہوا مجھے کہ ہم رات دن سر کھپاتے ہیں، محنت کرتے ہیں بندہ بنانے کے لیے کہ ہم بندے بن جائیں۔ پتہ نہیں ہماری تربیت میں کمی ہے، ہم میں وہ استعداد نہیں، یا لوگوں کے مزاج بگڑ گئے ہیں۔ یہ اللہ اللہ کرنے سے انہیں خدا بننے کی کیسے سوچ جاتی ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی اللہ اللہ کرائی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ کی عظمت اور اپنی بے مائگی کا احساس ہو، ادراک ہو۔ یہ ساتھیوں میں خدائی طاقتیں لینے کا اور خدا بننے کا اور بزرگ بننے کا، اور پھر یہ عجیب طریقہ ہے کہ شیخ نے ایک بندے کو علاج دیا، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ میں دیتا ہوں، یہ کرو اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میاں یہ سارا مجاہدہ تو ہوتا ہے کہ ہم بندے بن سکیں۔ لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، میں انہیں جانتا بھی نہیں، ان سے پھر ملتا بھی نہیں، یہ خیال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کی تقسیم ہے، اگر اس نے کوئی نعمت دی ہے اس کے نام پر ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ حالانکہ میں اس سے تنگ ہوں، یہ میرا بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنے کام بھی ہوتے ہیں دنیا کے بھی، پھر میری عادت ہے جو تھوڑی سی فرصت ملے میں کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتا رہتا ہوں، یہ مخل ہوتے ہیں اس میں۔ اب بندہ جو مطالعہ کر رہا ہوتا ہے وہ بے شمار لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، کتاب میں بے شمار حضرات کے حوالے ہوتے ہیں، علماء کے، اہل اللہ کے، ایک محفل سج جاتی ہے، بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے ان سارے لوگوں کے درمیان بیٹھا ان کی باتیں سن رہا۔ اوپر سے کوئی آ جاتا ہے جی تعویذ لکھ دو، تو بڑی کوفت ہوتی ہے، خوشی نہیں ہوتی، لیکن کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ کریم نے اگر مجھے یہ نعمت دی ہے اور اس سے اللہ کی مخلوق کا بھلا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مجھے شوق نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے پارسا سمجھیں اور لوگ مجھے بزرگ مانیں، لوگوں کے ماننے یا سمجھنے سے کیا ہوتا؟ میرے معمولات، میرا لباس، میری رہائش، میرا ملنا جلنا وہی ہے جو شروع سے تھا، کوئی اس میں کسی بزرگی کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہی طریقہ ہمیں حضرات سے ملا ہے، مشائخ سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ یہ ساری بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے اس ساتھی تک جسے پیر بننے کا شوق ہے بات پہنچ جائے، اور خدا کے لیے اپنی آنا کے گرفتار مت ہو، پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، مشکل کشا نہ بنو، وہ اللہ کریم ہی ہے جو لوگوں کی مشکلیں حل کرتا ہے۔